تاریخ میں ہمیشہ انہی لوگوں کے نام سنہرے حروف سے لکھے جاتے ہیں جو غربت اور گمنامی سے اٹھ کر جدوجہد اور ذہانت کے بلبوتے پر دنیا میں شہرت اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف شخصی ترقی کو اولین ترجیح دی بلکہ ساتھ ساتھ معاشرے کی ترقی کو بھی فروغ دیا۔ ایک مزدور ٹاؤن کے ٹاؤن کیسے بنا لیتا ہے، آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں اس بارے میں۔ ترقی کے منازل طے کرتے کرتے امیر کبیر لوگوں کی صف میں شامل ہوئے اور سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بن گئے۔ اسی کی بدولت لوگ ہائی فائی سوسائٹیز میں رہ کر اپنے معیار زندگی بلند کرتے گئے۔ یہ سب ممکن ہوا ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اور پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کی بدولت۔ ملک ریاض نے 8 فروری 1954 کو ایک غریب اور متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والد ایک معمولی کنسٹرکٹر تھے۔ جب آپ میٹرک میں تھے تو والد کو اچھا خاصا بزنس میں نقصان ہوا، گھرانہ غربت میں ڈوبنے لگا، جس کی وجہ سے ملک ریاض نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور مزدوری شروع کر دی۔ مزدوری کے ساتھ ساتھ نوکری کی تلاش بھی جاری رہی۔ بالآخر MES میں نوکری حاصل کر لی، لیکن قلیل آمدن کے باعث لوگوں کے گھروں میں رنگ و روغن اور سفیدیاں بھی کرنے لگے۔ غربت کا یہ حال تھا کہ ایک بار بچی شدید بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، ڈاکٹر کی فیس، ٹیکسی کا کرایہ اور دوائیوں کا خرچ کچھ بھی نہ تھا۔ بالآخر گھر کے برتن بیچے اور تمام اخراجات پورے کیے۔ اس دن یہ ٹھان لی کہ اتنا ترقی کر لوں کہ دوبارہ یہ دن زندگی میں نہ دیکھنا پڑے۔ چونکہ MES میں چھوٹی موٹی تعمیرات کا اندازہ تھا، چنانچہ 1980 میں حسین گلوبل کے نام سے پہلی کنسٹرکشن کمپنی بنا ڈالی۔ قسمت نے ساتھ دیا تو بحریہ چیریٹی فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا، جس میں ایک گیٹڈ کمیونٹی کا قیام عمل میں لانے کا معاہدہ طے پایا گیا۔ لیکن موقع پہ چوکا لگانا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس موقع نے ملک ریاض کی قسمت ہی بدل ڈالی۔ اس منصوبے میں پاک بحریہ چیریٹی ٹرسٹ کے ساتھ مل کر پہلی بار ایک ایسی کمیونٹی کا قیام عمل میں لایا گیا جس میں ایک عام شہری کو بھی بہترین طرز زندگی میسر آ سکے۔ اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی سوسائٹی کو بحریہ ٹاؤن کا نام دیا گیا۔ اس کی وجہ سے ملک ریاض بہت مشہور ہوئے۔ اس سے پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی بحریہ ٹاؤن کی بنیاد رکھی جانے لگی۔ چونکہ یہ نام بحریہ سے منسلک تھا، لہٰذا ملک ریاض کو نوٹس دیا گیا کہ بحریہ کو اپنے باقی منصوبوں سے الگ کیا جائے۔ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا تو بھی قسمت کی دیوی ملک ریاض پر مہربان ہو گئی۔ پروجیکٹ بحریہ ٹاؤن کا سب سے پہلا منصوبہ اسلام آباد میں تیار کیا گیا۔ ابتدائی طور پر اسلام آباد میں 9 سیکٹر بنائے گئے۔ اس کے بعد بحریہ ٹاؤن لاہور میں عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی گئی۔ اس مسجد کا شمار پاکستان کی 7ویں بڑی مسجد میں ہوتا ہے اور دنیا کی بڑی مساجد میں اس کا نمبر 14واں ہے۔ 2016 میں کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اب تک بحریہ ٹاؤن کراچی، اسلام آباد، لاہور اور نواب شاہ میں تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ ہر ایک شہر کی اپنی خوبصورتی، منفرد طرز تعمیر، خوبصورت پارک، چڑیا گھر اور وسیع و عریض مساجد اس سوسائٹی کا خاصہ ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آئیڈیاز کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ میں باہر آتا جاتا ہوں، جہاں جو چیز پسند آ گئی اس کا نمونہ اپنی کسی سوسائٹی میں ہی سجا دیا۔ بحریہ ٹاؤن جہاں ملک و معاشرے کی طرز زندگی بدلنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، وہیں ہزاروں لوگوں کے لیے ذریعہ معاش بھی ہے۔ قریباً 60,000 لوگ برسر روزگار ہیں۔ اس کے علاوہ بحریہ دسترخوان، جہاں قریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو ہر روز کھانا کھلایا جاتا ہے، جو کہ ملک ریاض کی سخاوت اور دریا دلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عام عوام ہو یا حکمران یا پھر فوجی افسران، انہیں سب کے ساتھ چلنا آتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ قریبی تعلقات اور گہری دوستیاں ہیں۔ ملک ریاض کا شمار پاکستان کے امیر کبیر لوگوں میں ہوتا ہے۔ ان کی آمدنی لگ بھگ 1.5 ارب ہے، لیکن ہمیشہ اپنے گھر پر سادہ اور ثقافتی رنگ میں نظر آتے ہیں۔ ملک پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی مشکل پیش آئی تو ہمیشہ ملک ریاض نے ملک پاکستان کا ساتھ دیا اور بھرپور تعاون کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا سایہ ہمیشہ پاکستان کے سر پر سلامت رکھے، جس سے طبقاتی نظام کی حوصلہ شکنی ممکن ہو سکے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔